ناول مسٹر رائٹ رائٹر منال ثنا قسط نمبر 19 تمہارا جلا ہوا ہاتھ کیسا ہے اب؟ بڑی محبت اور نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کی گئی۔ ٹھیک ہے، بمشکل تھوک نکل کر بغیر مڑے اسے کہنا پڑا، یقیناً تم مجھے وہی دکھانے آئی ہوگی۔ ایک اور معنی خیز سرگوشی، وہ پریقین تھا جیسے سارا کو خود اس کی آمد کا مقصد بتا رہا ہو، مگر سارا بھلا اس بات سے کیسے اتفاق کر لیتی؟ نہیں میں تو… مٹھی کو مضبوطی سے مزید بھینچے اس نے بغیر مڑے کچھ کہنا چاہا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ مگر عاصم نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اب کی بار اس کا لہجہ سرد تھا۔ سارا کے بدن میں پھریری سی دوڑی۔ وہ تو کل کے واقعے کا حساب برابر کرنے آئی تھی، مگر یہاں تو… اس نے سرد لہجے میں بس پوچھا ہی نہیں تھا بلکہ اسے کوہنیوں سے پکڑے اس کا رخ بھی اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ عاصم وہ میں یہاں… اس کی آمد پر، سوال پر اور اب حرکت پر سارا کے الفاظ ہی گم ہو چکے تھے۔ کوئی سچا جھوٹا بہانہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ نیلی روشنی میں اس نے عاصم کے تاثرات دیکھنا چاہے مگر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جبکہ کھوجتی نظر سارا کے سینے پر رکھے ہاتھ پر تھی جس کے نیچے اس نے دوپٹہ سینے سے لگائے بڑی مشکوک سے انداز میں پکڑا ہوا تھا۔ میں آپ کا روم دیکھنے آئی تھی۔ اس کی نگاہ کو اپنے سینے سے اپنے چہرے اور چہرے سے دائیں ہاتھ کی مٹھی کی طرف سفر کرتے دیکھ کر اسے کہنا پڑا، پھر گڑبڑا کر مزید بولی، میرا مطلب ابھی مجھے کوئی عجیب سی آواز آئی تھی تو یہ… اس نے بڑے آرام سے سارا کی مٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر کھول دی تھی۔ معلوم تو اسے پہلے ہی تھا کیونکہ وہ یہاں آ کر کیا راز پا چکی ہے، مگر اس کی مٹھی میں دبے پیکٹس دیکھ کر اس کا ٹھنڈا استفسار ضروری تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس کے کان کے قریب وہ گرایا تھا۔ میں تو بس… اس سے کچھ فاصلہ بڑھانے کی کوشش میں وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی جب وہ دبی دبی آواز میں درستی سے اس کی بات کاٹ گیا، سارا تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر گزروں۔ اس نے کہنے کے ساتھ اس کے دائیں بازو کو سختی سے پکڑا تھا۔ اس کے جارحانہ انداز پر سارا نے آنکھیں میچ کر کھولی تو آنسو قطار در قطار بہہ نکلے۔ ایک تو وہ نازک بہت تھی، آنسو ہمہ وقت پلکوں پر درے ہوتے تھے۔ عاصم نے کوفت سے اسے دیکھتے سوچا، اپنی اتنی بڑی جرأت کے باوجود بھی وہ خود کو ہی مظلوم ظاہر کروا رہی تھی۔ عاصم کو شدید تاؤ آیا، پہلے تم خود اپنے کام بگاڑتی ہو پھر رو کر مظلوم بھی بن جاتی ہو، پر آج نہیں سارا۔ اس کی دبی آواز دار سے کچھ بھی کم نہ تھی۔ سارا کے رونے میں تیزی آ گئی۔ فار گاڈ سیک سارا، جسٹ اسٹاپ ود دس شٹ۔ مجھے تمہاری اس حرکت کا جواب چاہیے، یہ بلا وجہ کے آنسو نہیں۔ اس نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سوری پلیز۔ سسکیاں بھرتے سارا نے کسی بھی قسم کے مکالمے سے پہلے ہی اپنی ہار تسلیم کر کے معافی مانگ لی تھی۔ آنکھیں بند کیے خوفزدہ چہرے اور کانپتے جسم کے ساتھ معافی مانگتی سارا اسے ہمیشہ کی طرح معصوم اور سادہ لگی تھی، عام لڑکیوں کی طرح بناوٹ سے پاک۔ عاصم! اس کو گہری نظروں سے تھر تھراتے دیکھتا عاصم اس سے پہلے کہ کھو جاتا باہر سے آتی واصف کی تیز پکار نے اسے بری طرح حقیقت میں لا پٹکا۔ اوہ ڈیم اٹ! عاصم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ روتی ہوئی سارا کو بھی زبردست ہوش آئی۔ اس کا رات کے اس وقت تنہا عاصم کی موجودگی میں اس کے کمرے میں ہونا کس قدر معیوب بات تھی، اس کا اسے اچھے سے اندازہ تھا۔ رونا دھونا سا بھولے وہ ہونکوں کی طرح عاصم کا چہرہ دیکھنے لگی تھی جو بے حد مضطرب لگ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ واصف عاصم کو پکارتا ہوا اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ اگر سارا کو کمرے سے نکالتا تو سب سے پہلے ٹاکرا ہی واصف سے ہونا تھا۔ کمرے سے ملحق واش روم میں بیچنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بڑی تیزی سے اس کا دماغ کام کیا اور اسے ٹیرس کی طرف لے گیا۔ سارا آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو پردہ ذرا سا سائڈ کراس ٹیرس کا سلائڈنگ دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل چکا تھا۔ اگر چونکہ بھی آواز نکالی تو آئی سویئر سارا تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اسے سختی سے تاکید کرتے اس نے سارا کے تاثرات دیکھنے کی بھی زحمت کیے بغیر سلائڈنگ دروازہ بند کر کے اس پر پردہ بھی واپس گرا دیا۔ عاصم! جب واصف اندر آیا تو وہ گلدان کو اس کی جگہ پر واپس رکھے اس میں پھول لگا رہا تھا۔ جی بھائی، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ ہوائیاں اڑے ہوئے چہرے کو اس نے بمشکل معتدل کیا۔ واصف نے چونک کر اس کی مصروفیت دیکھی۔ ملازمہ کا کیا جانے والا کام وہ بڑی سہولت سے خود کر رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر ہمیشہ کی طرح سختی سے باز پرس کی، اتنی دیر سے کیوں گھر آئے ہو؟ بلکہ ہر روز ہی دیر کیوں کر دیتے ہو آنے میں؟ وہ جب گھر آیا تھا تو واصف سے ہی محتاط ہو کر اس کی نظروں سے بچ بچا کر اوپر پہنچا تھا، مگر واصف ہمیشہ کی طرح اس کی نگرانی کرتے جاگا ہوا تھا۔
تاریخ گواہ تھی کہ ابو کے گزرنے کے بعد سے واصف اس کے گھر واپس آ جانے تک سوتا نہیں تھا، اور پھر امی کے انتقال کے بعد وہ مزید محتاط ہو گیا تھا، نہ صرف عاصم کے لیے بلکہ کنزا کے لیے بھی۔ اسے کبھی واصف کا سر پر سوار ہونا برا نہیں لگا تھا، مگر آج صورتحال کچھ اور تھی۔ اس نے خود کو مزید نارمل کرتے بتایا، بھائی وہ آج دوستوں نے مووی کا پلان کیا تھا، مجھے بھی زبردستی لے گئے۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ ٹیرس پر موجود رونا دھونا اور خوف بالکل بھول چکی سارہ اس کے خلاف ایک نئی کارروائی کرتے کمرے سے آتی ہلکی ہلکی آوازیں سن رہی تھی۔ یہ تم بہت زیادہ نہیں ان میں انوالو ہو گئے؟ اتنی دور تم نے ایڈمیشن کروایا ہے، اس کے باوجود تمہارے دوست یہاں تک پیچھے آ جاتے ہیں؟ واصف نے مشکوک ناگوار انداز میں پوچھا۔ پہلے ہی عاصم کی نگاہ بٹک بٹک کر ٹیرس کے پردوں کی طرف اٹھتی جا رہی تھی۔ اس پر واصف کا مشکوک انداز اس کے چھکے چھڑوا رہا تھا۔ بھائی آج میں یونی فیلوز کے ساتھ نہیں تھا، اس نے بمشکل جھوٹ بولا۔ میرے یہاں بھی بہت سے دوست ہیں۔ ایک اور فقرے کا اضافہ کر کے اس نے تسلی کروانا چاہی۔ تمہاری انہی دوستیوں کی وجہ سے تو مجھے تمہاری فکر رہتی ہے، صرف ایک کے علاوہ تمہارے باقی سب دوست انتہائی نامعقول لگتے ہیں، اس نے ناگواری سے کہا، اور یہ بات وہ بیسوں دفعہ کہہ چکا تھا۔ عاصم اچھے سے جانتا تھا کہ واصف کو اس کے ایک کے سوا اس کے ساتھ کوئی اور لڑکا پسند نہیں تھا، مگر بات واصف کی نہیں، بات اس کی تھی جس نے ہر طرح کے لڑکوں سے دوستی لگا رکھی تھی۔ تمہارا لاسٹ سیمسٹر ختم ہو تو اپنے ساتھ آفس لے جایا کروں گا، کچھ تم بھی سیکھو اب۔ اس کی خاموشی پر واصف نے رعب سے مستقبل کے بارے میں بتایا۔ جی بھائی۔ اس کی تابعداری عروج پر تھی۔ ٹیرس میں کھڑی سارہ نے ایک اور پیکٹ کھولتے ہوئے اس کے جی بھائی پر بھرپور طریقے سے نقل اتاری تھی۔ ہاں شارم۔ فون کی بیل کے بعد واصف کے منہ سے شارم کا نام سن کر وہ چونک گئی۔ چونکا تو عاصم بھی تھا، مگر شارم کی کار اس وقت اس کی جان خلاصی کا سبب بن سکتی تھی۔ تبھی پرسکون سانس خارج کی۔ کیا؟ او مائی گاڈ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ واصف کی تشویش زدہ آواز اور طریق پرتا چہرہ دیکھ کر سارہ کو بھی دھڑکا سا لگا، مگر وہ کسی صورت باہر نہیں جا سکتی تھی۔ کیا ہوا بھائی، سب خیر ہے؟ عاصم نے اسے فون جیب میں رکھ کر تیزی سے پلٹتے دیکھ کر پوچھا۔ میں کچھ دیر بعد تمہیں انفارم کرتا ہوں عاصم، تب تک سارہ اور کنزا کا خیال رکھنا، اب باہر مت نکلنا۔ اس نے تیزی سے ہدایت دیتے آخر میں سختی سے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر نکلتا چلا گیا۔ عاصم بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا، جو تیزی سے دو دو سیڑھیاں پھلانگتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی گیٹ سے نکل جانے کی آواز سن کر اس نے گہری سانس خارج کی اور تیر کی سی تیزی سے اندر لپکا، پردے ہٹائے، سلائڈنگ دروازہ کھولا اور سارہ کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے وہاں موجود کرسی پر بیٹھی نیچے کی طرف جھک کر جانے کیا کارنامہ کر رہی تھی۔ عاصم سرعت سے اس کی طرف بڑھا اور اس کی سر انجام دی جانے والی حرکت دیکھ کر اس کا دماغ الٹ گیا۔ آر یو میڈ؟ صدمے کے زیر اثر وہ چلایا تھا۔ سارہ نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا، اور وہ جو کچھ دیر پہلے اسے معصوم تصور کر رہا تھا، اس کا دل کیا اپنا ہی سر پھوڑ دے۔ وہ ایک کشادہ باغ تھا، مگر چاروں طرف پھیلی سیاہی اس کا حسن ماند پڑ چکا تھا۔ پھول، سبزہ اور آسمان، سب کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ لیجا کا دل خوف کے مارے پھر پھڑا رہا تھا، مگر کسی کے رونے کی آواز نے قدموں کو جکڑنے کی بجائے پھرتی بھر دی تھی۔ ایک درخت کے پاس پہنچ کر اسے رکنا پڑا۔ لیجا کی طرف پشت کیے بیٹھی وہ ایمن ہی تھی۔ یہ اسی کی رونے کی آواز تھی۔ اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ کر لیجا کا دل گھبرا گیا۔ کیا ہوا ایمی، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تیر کی سی تیزی سے اس تک پہنچی۔ وہ لیجا کی طرف دیکھنے کے لیے مڑی نہیں تھی۔ اسے دکھ نے آ گھیرا۔ آگے بڑھ کر اس نے خود ہی ایمن کو اپنے مقابل کیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ مجھے بتاؤ نا ایمی، کیوں رو رہی ہو؟ بلاج نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بڑے وہ پوچھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی آواز سننے کو ترس رہی تھی۔ اسے کچھ بولتے نہ دیکھ کر لیجا کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ بھائی مجھ سے سخت ناراض ہو گئے ہیں لیجا، وہ پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب ہر روز ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب بھی ہمیشہ جیسا ہی تھا، ٹھیک کہا تم نے، وہ واقعی اب بدل گیا ہے۔ لیجا سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ تم بھائی کو سمجھاؤ نا، وہ کیوں بدل رہے ہیں، وہ کیوں مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تم سمجھاؤ انہیں، وہ تو تمہاری بات مانتے ہیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی بات پر لیجا کا زخم بھی ہرا ہوا تھا۔ نہیں، وہ اب میری بات بھی نہیں مانتا ایمی۔ اس کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھیں۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ ایمن اسے کندھوں سے تھامے پوچھ رہی تھی، دکھ سے بلک رہی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے ایمی۔
اسے بلکتے دیکھ کر ریجا نے اپنی آنکھیں پونچھتے فوراً نفی کی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سب کے بعد تحلیل ہو جاتی تھی۔ وہ ریجا کے نفی کر دینے پر خاموشی سے چلی جاتی تھی، مگر آج وہ چلائی تھی، جھوٹ مت بولو۔ اس سیاہی ٹپکاتے باغ میں اس کی بھیگی آواز کی باز گشت بہت دور تک گئی تھی۔ تم جھوٹ بولتی ہو، تم ہمیشہ جھوٹ بولتی ہو۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، بس میری وجہ سے۔ اپنا سر پیٹتے ہوئے وہ پاگل لگ رہی تھی۔ ریجا نے لپک کر اسے بازوؤں میں سمیٹا۔ نہیں ایمی، ایسا مت بولو، تم تو ہماری بہن ہو، تمہیں پتہ ہے نا میں اور بلاش تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ نہیں، سب مجھ سے ناراض ہیں۔ اس محبوب نے سب برباد کر دیا ریجا۔ ریجا کے بازوؤں میں ہی وہ تحلیل ہونے لگی تھی۔ سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کے عکس کی طرح اس کی آواز بھی مدھم تر ہوئی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ ریجا نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ تڑپ کر اسے پکارتے اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، وہ لڑکھڑا گئی۔ سیدھی زمین الٹی اور وہ لڑکتی چلی گئی۔ ایمی! چیخ کر پکارتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا کمرہ روشن تھا۔ کھلے دروازے سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس کا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ باہر لاؤنج کی جلتی بتی ظاہر کر رہی تھی کہ بلاج اب تک واپس نہیں آیا۔ وہ اب زیادہ تر وقت نئے بنائے دوستوں میں گزارتا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے گزشتہ 3 سال ہر روز یاد آتے تھے، مگر اب وہ بدل گئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی تھی، اس نے اسے سمجھدار اور مضبوط بنا دیا تھا۔ گھٹن حد سے سوا ہوئی تو وہ بستر سے نکل گئی، دبے قدموں مشال کے کمرے میں گئی۔ 19 سالہ مشال اب بالکل ایمن کی کاربن کاپی لگتی تھی۔ 3 سالوں نے اسے بھی بدل دیا تھا۔ وہ ایمن کی طرح شوخ تو نہیں تھی، البتہ کئی عادتیں اس پر گئی تھیں۔ اس نے گہری نیند سوتی مشال کے ماتھے کو چھو کر بخار کی شدت دیکھی۔ اس کی دی گئی دوا سے بخار اتر چکا تھا۔ ریجا نے اس پر چادر درست کی اور انہی دبے قدموں سے پلٹ گئی۔ چند منٹ لاؤنج میں چکر لگاتے بلاج کا انتظار کرنے لگی، مگر آج ایمن نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی تھی۔ 3 سال پہلے اس نے بلاج کے کہنے پر نہ صرف شہر بدلا تھا، بلکہ پوری کی پوری ریجا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ اب بھی ایمن کو یاد کرتی تھی، خالہ کو یاد کرتی تھی، بلاج کی محبتوں کو اب بھی ترستی تھی، مگر کچھ بھی کہنا، مانگنا یا طلب کرنا چھوڑ چکی تھی۔ آج کل وہ ماضی کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی تھی۔ ایمن کے سنگ گزرا سالہ بچپن اور جوانی کے کچھ سال، خالہ کے سائے میں گزارا وقت، ہر بات ہمیشہ یادوں میں تازہ رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ برباد کرنے والے ایمن کے محبوب عالم سے نفرت بھی بڑھ چکی تھی۔ کسی سے نفرت جینا دشوار کر دیتی تھی۔ محبت آزاد کرنے والا احساس ہے، مگر نفرت، یہ انسان کو قید کر دیتی ہے۔ نفرتوں کے قلعے گھٹن زدہ ہوتے ہیں، جو ہمہ وقت قید کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ بھی ہر خواب کے بعد ایسے ہی گھٹن کا شکار ہو جاتی تھی۔ ایسے میں مشال اور بلاج کو صرف دیکھ لینا ہی پرسکون کرتا تھا۔ آج بلاج نہیں تھا تو طبیعت مزید بوجھل ہو گئی۔ صوفے سے بری شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے اس نے خاموش قدموں سے چھت کی راہ لی کہ ٹھنڈی فضا طبیعت پر اچھا اثر ڈالے گی۔ 3 سال سے کچھ زیادہ وقت گزر چکا تھا، وقت بدل چکا تھا، شہر بدل چکا تھا، حالات بدل چکے تھے، مگر ان 3 سالوں میں بلاج کے احساسات پر جمی برف نہیں پگھل سکی تھی۔ لڑکیوں پر بھروسہ کر کے انہیں کبھی آزادی نہ دینے کی سوچ ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقتور ہو چکی تھی۔ آج 3 سال بعد بھی وہ بیرونی دروازے کے علاوہ لاؤنج کا دروازہ بھی باہر سے مقفل کر کے جاتا تھا۔ اپنا پرانا گھر ان دونوں کی طرح اسے بھی یاد آتا تھا، مگر کوئی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ مشال کے سمجھدار ہو جانے پر ریجا نے اسے ماضی میں ہوئے اس حادثے کے متعلق سب بتا دیا تھا، اس لیے وہ بھی بھائی کے احساسات کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بلاج نے بوجھل قدم لاؤنج میں رکھے تو روشنیوں نے استقبال کیا، یعنی ہمیشہ کی طرح وہ جا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھکی ہوئی سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے نگاہ سامنے کمرے پر ڈالی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ بستر خالی تھا۔ اس کا بیڈ بالکل دروازے کے سامنے لگا ہوا تھا، جس پر بیٹھے یا لیٹے وہ ہمیشہ اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلنے، اس کے اندر آ کر ساری بتیاں بجھانے اور اپنے کمرے میں جانے کی تسلی کرنے کے بعد وہ سوتی تھی۔ پر آج وہ بیڈ پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے کمرے کے اندر گیا، مگر کمرہ خالی تھا۔ پھر مشال کا اور اپنا کمرہ دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ باہر کے دروازے بند تھے تو کہاں گئی؟ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے بند کمروں میں دیکھتا، اسے چھت سے باتوں کی آواز آئی۔ اسے زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، آواز ریجا کی ہی تھی۔
وہ تیزی سے دو سیڑھیاں پھلانگتا اوپر گیا تو اسے اپنے گھر کے ساتھ ملے گھر کے ایک کمرے کا ٹیرس کا دروازہ تیزی سے بند ہوتا دکھائی دیا، یعنی کوئی قدموں کی چاپ سن کر بھاگا تھا، یہ اس کا خیال تھا۔ ریجا بھی اس ٹیرس کے سامنے اپنی منڈیر کے ساتھ لگی نظر آئی۔ رات کے 12 بجے وہ اس کی غیر موجودگی میں یہاں کس سے بات کر رہی تھی؟ کون تھا وہاں، کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کے سر پر پہنچ کر وہ دوڑا۔ ریجا دہل کر مڑی۔ اس سرتاپا بدگمان شخص کی آنکھوں میں بھی شک تھا، کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہہ کر اس نے رخ واپس ٹیرس کی طرف موڑ لیا۔ جھوٹ مت بولو ریجا، میں نے خود باتوں کی آواز سنی ہے۔ وہ اسے شانوں سے تھامے اپنے سامنے کیے گھر آیا تھا۔ بات کرتے سنا ہے تو پھر باتیں بھی سنی ہوں گی، ہے نا؟ ریجا کی سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ ریجا، اس کی بے نیازی پر بلاش نے دانت پیسے، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ٹیرس کا دروازہ پھر سے کھلا اور 19-20 سالہ ایک پتلی دبلی سی لڑکی بھاگتی ہوئی ان کی منڈیر کے قریب آئی۔ بھابی، یہ ہے وہ جس کا میں آپ کو… السلام علیکم۔ بلاش کو دیکھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سلام جاڑا تھا۔ بلاش نے سلام کا جواب بالکل نہیں دیا تھا، البتہ آہستگی سے ریجا کو چھوڑ دیا۔ میں آپ کو اسی کا بتا رہی تھی، یہ بیگ میری امی نے خود بنایا ہے۔ وہ ایسی بہت سی چیزیں بنا سکتی ہیں۔ وہ اب اندر سے لایا گیا رنگ برنگے داغوں سے اپنا بیگ اسے دکھا رہی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ریجا اپنے سنجیدہ چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لائی۔ ہے نا؟ یہ آپ میری طرف سے مشال کو دیجیے گا۔ وہ بے حد پرجوش ہو گئی تھی۔ مشال کا نام سن کر بلاش کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ آخر اس لڑکی کا مشال اور ریجا دونوں سے کیا کام؟ آج وہ سارا دن چھت پر کیوں نہیں آئی؟ میں ویٹ کر رہی تھی، اس نے مزید پوچھا۔ بلاش کے سامنے اس کا ایسا سوال سن کر ریجا گڑبڑائی، پھر جلد سنبھل گئی۔ اس کی طبیعت آج کچھ بہتر نہیں تھی۔ اوہ! وہ جو اس لڑکی کی بات سے اندازہ لگا رہا تھا کہ مشال کی اس سے ہر روز چھت پر ملاقات ہوتی ہوگی، چونک کر ریجا کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا مشی کو؟ زکام تھا جس کی وجہ سے سر درد اور بخار، اس نے بتایا۔ بلاش سے بات کرتے ہوئے اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً نیچے جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے مت جگاؤ نا، وہ دوا لے کر سو رہی ہے۔ ریجا کے کہنے پر وہ رک گیا تھا۔ اچھا بھابی، یہ آپ مشی کو دے دیجیے گا۔ وہ جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ بیگ ریجا کی طرف بڑھا کر بولی۔ مشی کو کچھ نہیں چاہیے، بہت شکریہ آپ کا۔ ریجا کے تھامنے سے پہلے ہی وہ بیگ اس کے سامنے سے ہٹا کر واپس لڑکی کی طرف موڑ چکا تھا۔ لہجہ حد درجہ بے مروت تھا۔ وہ لڑکی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، جبکہ ریجا نے اس پر بھرپور شکوہ کنار نظر ڈالی۔ تم نیچے چلو۔ اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے کے قریب تھا۔ آئی ایم سوری ریشم، میں کل… اس نے مڑ کر لڑکی کو مخاطب کیا، مگر بات مکمل نہیں کر سکی تھی کہ بلاش کی رفتار زیادہ تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں لانے تک اسے بس چند سیکنڈ لگے تھے۔ ریجا نے زبردستی اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر سہلایا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ دبے لہجے میں گڑایا تھا۔ ریجا ایک لمحے کو چونکی، پھر بے نیازی سے کہا، کچھ نہیں۔ اتنی رات کو چھت پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے مٹھیاں بھینج کر خود پر قابو پایا۔ کچھ نہیں۔ ریجا کا انداز ہنوز لاپرواہ تھا۔ وہ اندر تک کڑکا رہ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ 2 دفعہ لاپرواہ سا کچھ نہیں سن کر بلاش کا پارا چڑھ چکا تھا۔ مجھے تو تمہارا لگ رہا ہے، ریجا نے سنجیدگی سے بتایا۔ اس بدتمیزی پر بلاش کی آنکھیں اور منہ کھل چکا تھا۔ ہر روز تمہیں تمیز سے بات کرنے پر لیکچر دیتا ہوں، پر تمہارے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس کی کنپٹی پر 2 انگلیاں ٹھوکتے اس نے دانت پیستے کہا، تو تم اپنی انرجی مجھ پر کیوں ویسٹ کرتے ہو؟ وہ اتنے آرام سے ہر بات کہتی تھی کہ بلاش بس جبڑے کس کر غصہ ہی پیتا رہ جاتا تھا۔ 3 سال سے جہاں وہ اس کی بے رخی برت رہا تھا، وہ بھی اسے اپنی سنجیدگی کی مار رہی تھی۔ چھت پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے بمشکل خود پر ضبط کرتے اپنا سوال دہرایا۔ جواب سن کر بھی غصہ ہی کرو گے؟ ریجا نے تھکے سے انداز میں کہہ کر پاس سے گزرنا چاہا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ اس کے راستے میں آتے کلائی پکڑے روک کر بلاش نے اپنے سوال پر زور دیا۔ ایمی کی یاد آ رہی تھی۔ 3 سال ہو گئے۔ وہ ہر رات میرے خواب میں آتی ہے۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس کی باتوں سے، اس کے رونے سے۔ اس نے بھیگتے لہجے پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی تھی، صرف اس لیے رات کے اس وقت چھت پر جانا ضروری تھا؟ بلاش نے سپاٹ لہجے میں پوچھتے اس کی طرف دیکھ کر جو بے تاثر انداز اپنایا تھا، ریجا کو سخت غصہ آیا۔ اسے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چھوڑو میرا بازو، اس نے سختی سے کہا۔ بلاش نے بازو تو چھوڑ دیا تھا مگر راستہ نہیں۔ اس لڑکی کا کیا چکر ہے؟ اب وہ تفتیش کے موڈ میں لگ رہا تھا۔
ریجا نے اس کے مشکوک انداز پر سر جھٹک کر ایک طرف سے گزر کر جانا چاہا۔ جواب دیے بغیر یہاں سے ہلنا بھی مت ریجا، تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ اب کی بار اس نے اپنی جگہ بدلے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ یہ وہی انداز تھا جس کے بعد ریجا کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ وہاں بلاج کی مرضی شروع ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح رک گئی تھی۔ جیسے آج اس سے ایک دو باتیں ہوئی ویسے اکثر ہو جاتی ہیں۔ وہ اسی کے کمرے کا ٹیرس ہے۔ وہ اکثر ٹیرس میں نکلی ہوتی ہے، اس لیے میشی سے بھی بات ہو جاتی ہے اس کی طرف دیکھے بغیر ساری بات بتائی گئی۔ میشی کا چھت پر کیا کام؟ بھویں سکیرتے اس نے کچھ سوچتے پوچھا۔ یہاں ریجا کی بات ہوئی تھی، کل سے گھر پر رکنا اور خود دیکھ لینا کہ میشی چھت پر کیا کرتی ہے۔ وہ دانت پیستے بولی۔ بلاج نے ٹھٹک کر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ چڑ گئی تھی اور آج تو وہ روئی روئی بھی لگ رہی تھی۔ میری جان چھٹ گئی ہے تو جاؤں؟ صبر کے گونج بھرتے مزید پوچھا گیا۔ نہیں ابھی نہیں، بڑے آرام سے انکار آیا تھا۔ ریجا نے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ اسے روک رہا تھا، یعنی بلاج ریجا کو روک رہا تھا۔ پہلے کافی بنا کر دو پھر چلی جانا، اور پھر بڑی آسانی سے اس کی ذرا سی خوشی غارت کی گئی تھی۔ پیر پٹکتی وہ کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ بلاج کچھ سوچ کر باہر لان میں چلا آیا۔ کچھ دیر بعد اس کافی لیے ڈھونڈتی لان میں آ گئی۔ یہ لو تمہاری کافی۔ گہری سوچ میں ڈوبا وہ چہل قدمی میں مصروف تھا۔ ریجا کی آواز پر چونک کر متوجہ ہوا۔ اتنی زیادہ؟ بڑے مگ کو دیکھ کر اس نے صدمے سے کہا۔ پہلے کبھی میں نے اتنی زیادہ پی ہے؟ ریجا کو لگا وہ اسے ستانے کے موڈ میں ہے۔ اس کی حرکتوں سے بھی یہی لگ رہا تھا۔ آج وہ چڑھ کر اسے مزہ نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی خاموشی سے خود کافی پینے لگی۔ وہ اب مگ ادا کر کے اسے ہی دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کھلی فضا تو ویسے بھی اس وقت اسے چاہیے تھی۔ چھت سے وہ لے آیا تھا تو اب لان ہی صحیح۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ساتھ کافی کے گھونٹ پڑ رہی تھی۔ بلاج گھاس پر بیٹھا اسے ہی دیکھنے لگا۔ مجھے ہمارا جھولا بہت یاد آتا ہے، چند لمحوں بعد خاموشی سے تنگ آ کر ریجا نے کہا۔ اس میں ایمی کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا، وہ راتیں وہ دن مجھے کچھ بھولتا ہی نہیں۔ مجھے یقین نہیں ہوتا میری زندگی اس سب کے بغیر گزر رہی ہے، اور کیسے گزر رہی ہے۔ اس کی آواز اب بھیگ رہی تھی۔ بلاج سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ شاید اپنے اندر کی گھٹن کے باعث وہ اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی بلاج سن رہا ہے اور بہت توجہ سے سن رہا ہے۔ ہاں پر جواب کبھی نہیں دے گا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ سب میری زندگی سے نکل جائے گا اور میں اس کے باوجود زندہ سلامت رہوں گی۔ اس کی آواز بار بار بڑھا رہی تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک محور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایک مرکز ہے تو باقی کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور ہم دونوں کے لیے وہ محور مشی ہے۔ آج زمانوں بعد اس نے معمول سے ہٹ کر ریجا سے کوئی بات کی تھی، اور کی بھی تو کیا، ہمیشہ کی طرح بات کا مقصد صرف یہ تھا کہ اب مشال ہی ان کا سب کچھ ہے۔ تو پھر وہ دونوں کہاں ہیں؟ ان کی محبت کہاں ہے؟ تمہارے نزدیک زندگی گزارنے اور جینے میں کوئی فرق نہیں؟ ریجا نے دکھ سے پوچھا۔ چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر وہ گھاس پر اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کافی کا مگ اس نے گھاس پر رکھ دیا تھا۔ نہیں کوئی فرق نہیں، زندگی صرف زندہ رہنے تک زندہ رہنے کے لیے گزاری جاتی ہے۔ بلاج کا انداز مشینی سا تھا۔ وہ اسے مستقبل کی جھلک دکھا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ ان کی زندگی آخری دم تک صرف مشال کے لیے تھی، ان دونوں کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ اس سب پر صبر کر چکا تھا۔ ریجا کے چہرے پر سائے لہراتے دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا، اب کافی مجھے ملے گی بھی یا نہیں؟ بلاج، کیا زندگی پر ہم دونوں کا کوئی حق نہیں؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ جا کر سو جاؤ ریجا، کافی کا مگ اٹھاتے اس نے بے رخی سے کہا۔ مگر میری بات، چلی جاؤ ریجا، وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ اس کی یہی بے رخی ریجا کو اپنے خول میں بند کر دیتی تھی، وہی خود ساختہ خول جو اس نے 3 سال سے اپنے گرد بنا رکھا تھا۔ اس کا سر خود بخود ہوا میں ملا اور پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ اٹھ گئی۔ آئندہ مجھے چھت پر نظر مت آنا، اور اس ٹائم تو قطعاً نہیں۔ اپنے پیچھے اس کی آواز سن کر ریجا کے قدم تھمے تھے۔ وہ اپنے مخصوص دو ٹوک لہجے میں کہہ رہا تھا، بلکہ باہر کے دروازے کی طرح چھت پر بھی مجھے تالا لگا دینا چاہیے۔ یہ آخری بات اس نے اپنے آپ سے کہی تھی، مگر سنایا ریجا کو ہی تھا۔ وہ جو رکی ہوئی تھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل اپنے دل کی طرح، جس پر لگے قفل اتنے وقت گزرنے کے بعد زنگ آلود تو ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی زوراور ہیں، اس نے بھرپور طرز کیا۔ بڑائی آواز پر وہ قابو پا چکی تھی۔ تمہارے ہر چیز کو مکفل کر لینے کے ہنر سے میں خوبی واقف ہوں۔
وہ مضبوطی سے کہہ رہی تھی مگر پلکوں پر ٹھہرے آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ رکے بغیر تیزی سے چلی گئی۔ بلاج ان آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں کے طنز میں بہہ کر کہیں دور نکل جاتا مگر اس کے موبائل کی بیپ نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنے مہنگے ہیں اور ہم نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں یہ حاصل کرنے کے لیے؟ وہ چلایا تھا۔ ٹیرس میں رکھے کوڑے دان میں اس نے ہر پیکٹ کھول کر پھینکا ہوا تھا۔ اب تو سب ختم ہو چکے تھے اور وہ آرام سے بیٹھی ہاتھ جھاڑتے ہوئے نہایت معصومیت سے بولی، جتنے بھی مہنگے تھے اب تو ضائع ہو گئے نا؟ بے وقوف لڑکی، یہ صرف میرے نہیں تھے، ان میں میرے دوستوں کا بڑا حصہ تھا۔ ان کو حاصل کرنے میں ہم نے مہینوں لگا دیے اور اب ان کی قیمت چکانے میں مجھے مہینوں لگ جائیں گے اور تم آرام سے کہہ رہی ہو ضائع ہو گئے؟ تم یقیناً پاگل ہو چکی ہو۔ وہ بری طرح گرج رہا تھا۔ سارا نے اثر لیے بغیر کہا، کسی کو بتانے سے آپ مجھے ڈرا دھمکا سکتے ہیں مگر اس کام سے نہیں روک سکتے۔ اس کی بات پر عاصم نے کان نہیں دھرے تھے۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ یہ کوڑے دان ٹیرس کا تھا جو بالکل صاف تھا۔ چند ایک کاغذات اور جلے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں کے علاوہ کوئی گندا کوڑا نہیں تھا۔ ایسے میں وہ آسانی سے پاؤڈر واپس پیکٹس میں ڈال کر اپنے لیچر دوستوں کے حوالے کر سکتا تھا۔ سارا اس کی بدتمیزی اور حرکت اس وقت اس کی سوچ سے نکل چکی تھی۔ نگاہ کوڑے دان پر تھی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھی سارا کے قریب سے کوڑے دان اٹھانا چاہا۔ اس کی سوچ بامتی سارا نے پھرتی سے کوڑے دان کو اچک لیا اور اٹھ کر منڈیر کی طرف بھاگی۔ وہ اب ٹیرس کی منڈیر سے کوڑے دان کو نیچے لان میں الٹنے لگی تھی۔ دانت پیستا عاصم فوراً اس کی طرف لپکا اور ایسا کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ روکنا چاہا۔ واپس دو! عاصم نے دانتوں کے نیچے جیسے سارا کو ہی سالم کچا لیا۔ نہیں! سارا نے کوڑے دان والا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اس کی پہنچ سے دور کیا۔ سارا! وہ چلایا تھا، ایک گھما کر دوں گا تو ساری ہوش ٹھکانے آ جائے گی۔ گراتے ہوئے اس نے اس دفعہ زبردستی چھیلنا چاہا۔ سارا نے بھی واپس ہاتھ کرتے برابر کا مقابلہ کیا مگر زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکی کہ الٹے قدم اٹھاتی اور اس سے بچتی بچاتی وہ لڑکھڑا گئی۔ نتیجتاً کوڑے دان اسی پر الٹا اور گول گول گھومتا ٹیرس کی دیوار سے جا لگا، جبکہ سارا کے ارد گرد کی فضا میں سارا سفید پاؤڈر پھیل گیا۔ اس کے بالوں میں اور چہرے پر کوکین گر کر بیکار ہوتے دیکھ کر عاصم سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ یہ وہی کوکین تھا جو تیمور عرف ٹونی نے بڑی مشکل سے اپنے باپ اور چچا سے اتنی زیادہ مقدار میں چرا کر اس کے پاس رکھوایا تھا۔ اس میں اس کے سارے گروپ کا حصہ تھا مگر سارا کی وجہ سے سب بیکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے نقصان پر ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا۔ اگر جو کھانسی سے بے حال ہوتی سارا کو نہ دیکھ لیتا! وہ محترمہ کھانسی سے بگڑا تنفس بحال کرنے کو لمبے لمبے سانس لے کر فضا میں تحلیل ڈرگ کو ناک کے راستے آسانی سے اندر اتار رہی تھی۔ سانس روک لو! اس کی بے وقوفی پر وہ دانت پیس کر بولا تھا مگر اتنی ہی دیر میں وہ اپنا نقصان کر چکی تھی۔ عاصم! میرا سر! سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائے اس نے عاصم کو پکارا۔ عاصم، جسے اس پر شدید تاؤ آ رہا تھا، اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ لڑکی ہمیشہ اپنے لیے مصیبت کو خود دعوت دیتی تھی۔ وہ اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ سارا! عاصم بھی جھک گیا، پریشانی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ کھانستے اور روتے ہوئے اس نے وہ مشکل بتایا۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، بس ٹھیک ہو جائے گا کچھ دیر میں۔ سارا کی نزاکت پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا مگر اس وقت اس کی حالت کے پیش نظر اسے برداشت کرنا پڑا۔ میری امی! کھانس کھانس کر اسے اُبکیاں آنے لگی تھی۔ عاصم کی تو آنکھیں ہی ابھر پڑیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پہلی دفعہ بہت زیادہ مقدار میں ڈرگ کا استعمال کرتا ہے تو اس کی ایسی حالت ہو جانا معمولی بات ہے مگر بہت زیادہ! اس نے کب بہت زیادہ استعمال کیا؟ بلکہ اسے تو صرف سانس میں چند ذرے گھلے تھے جس پر وہ یوں بے حال ہو رہی تھی۔ آخر اس کے گھر والوں نے کیوں اس کو اس قدر نازک بنایا ہوا ہے؟ وہ پیش تھاپ کر رہ گیا اور اس دوران اُبکیاں کرتی سارا کا کوئی پرسانِ حال نہیں تھا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا سارا؟ عاصم کے نرم لہجے کا اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی پشت نرمی سے تھپکتے وہ بولا، میں کہہ رہا ہوں نا تھوڑی دیر میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ امی! امی! اس کی اتنی نرمی اور توجہ کے باوجود بھی اسے اپنی بس ماں ہی چاہیے تھی۔ اس کی کھانسی رک ہی رہی نہ تھی نہ اُبکیاں۔ عاصم نے غور کیا، وہ لڑکی حقیقتاً بے حال تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر والوں کی بے حد توجہ نے اس کا اتنا احساس بنا دیا تھا۔ سانس روکو کچھ دیر! اس نے کھانسی نہ رکنے پر مشورہ دیا تھا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز میری امی کو! اسے چکر رک رہے تھے، نہ ہی امی کو بلانے کا خیال جا رہا تھا۔ عاصم کی برداشت یہیں تک تھی۔ بے وقوف لڑکی! زیر لب بڑبڑاتے اس نے بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے اسے کندھوں پر اٹھا لیا اور ٹیرس سے کمرے میں گیا۔
پاؤں کی ٹھوکر سے واش روم کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر اس پر شاور کھول دیا۔ اب دماغ درست ہو جائے گا تمہارا۔ اس اچانک افتاد کے آن پڑنے پر سارا ہڑبڑا گئی۔ چند سیکنڈ میں اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے اس نے کیا کر دیا تھا۔ تازہ پانی مسلسل گرنے سے سارا کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ کہیں ڈرگس کے نقصانات اور ان کی علامات پڑھ رکھی تھی۔ تبھی ذرا سے پاؤڈر پر یوں لگنے لگا تھا جیسے ساری علامات اس پر ظاہر ہونے لگی ہیں۔ چکر اور ابکائیاں تو زیادہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے آ ہی گئی تھیں، مگر آنکھیں اور چہرہ ٹھیک ہنسنے نے سرخ کر دیا تھا۔ سارا اپنے کان کے پاس آسم کی سرگوشی پر اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کے بے حد نزدیک کھڑا وہ خود بھی بھیگ رہا تھا۔ سارا کے حواس یکدم الرٹ ہوئے۔ وہ غلط وقت پر غلط جگہ اور غلط شخص کے قریب موجود تھی۔ آسم سے بدلہ لینے کی آگ میں جلتے دماغ کو بھی ٹھنڈے پانی نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ ایک اور سرگوشی۔ آسم کی چند لمحے پہلے کی گئی حرکت پر اس کا چکراتا سر مزید چکرانے لگا تھا۔ جھجک کر اس کے حصار میں وہ کسمسائی۔ دھیان اپنے دونوں ہاتھوں پر گیا جس سے اس نے آسم کی شرٹ پکڑ رکھی تھی۔ شاید تب پکڑی تھی جب اس نے جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ اس نے اپنی سوچ اور حرکت دونوں پر لعنت بھیجی۔ آسم کی بات کے جواب میں سر ہلایا اور فاصلہ بنایا۔ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، صرف اتنا سا پاؤڈر اور سانس میں چلے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس نے ٹھیک ہونے کا عندیہ کر دیا۔ آسم تو شاور بند کرتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ سارا نے شکوہ کنار نظر اس پر ڈالی تو اس کی زبان کو بریک لگا۔ آسم کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ سارا، کیا ہوا؟ اس دفعہ اس کے رونے پر آسم کو واقعی تشویش ہوئی کیونکہ اس نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے، پھر رونا۔ آئی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ روتی ہوئی سارا نے انتہائی نفرت سے جلد اپنا مسئلہ بتا دیا تھا۔ اتنا ہی برا لگتا ہوں؟ آسم کو گہرا صدمہ پہنچا۔ اسے کندھوں سے تھامتے وہ تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ وہ آسم کی کچھ دیر پہلے والی توجہ اور فکر کو بھی کسی خاطر میں نہیں لائی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلا۔ چکنے گیلے فرش پر اس نے پھسلنے سے بچنے کو بمشکل پاؤں جمائے۔ چھوڑو مجھے، تم سے برا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اس کا بکھرا ہوا انداز یقیناً آسم کی نرمی کی وجہ سے ہی تھا۔ سارا، ڈیر و حیرت آنکھوں میں سموئے اس نے پکوڑا۔ سارا نے اسے سنا نہ اس کی حیرت ملاحظہ کی۔ جانے کس غم میں گھلتی وہ بھیگے کپڑوں سمیت گیلے فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ جو بھی آج ہوا یہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، کبھی بھی نہیں۔ سیاہ ٹائروں کو دیکھتے وہ روتے ہوئے بولی۔ آسم کو محسوس ہوا جیسے اپنی کچھ دیر پہلے والی حالتیں یاد کر کے وہ ایسا رویہ اختیار کر رہی تھی۔ شاید وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ اپنی حیرت اور اس کی بدتمیزی بھلائے وہ اب اس کے مقابل بغیر کسی تعامل کے گیلے فرش پر بیٹھ گیا۔ تم نے اسے صرف سر پر سوار کر لیا ہے سارا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے لہجے میں حلاوت لائے وہ بولا۔ سارا کا رونا اور نفی میں ہلتا سر ہنوز ہی رہا۔ آسم چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ یقیناً ٹھنڈا پانی بدن اور ہڈیوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اٹھو۔ جتنا اس کے گھر والوں نے اسے نازک بنایا ہوا تھا، عین ممکن تھا کہ وہ اس سب کے بعد بیمار پڑ جاتی۔ اسی خیال کے پیش نظر اس نے کہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے کہا اٹھو۔ زیادہ نرمی آسم کا بھی ہاضمہ خراب کر دیتی تھی، اس لیے اب کی بار اس نے زبردستی اٹھانا چاہا۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی، رونا بھی بند تھا، مگر وہ کم سے کم آسم کے کہنے پر کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ گھر میں کنزا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ایسے میں تم اس وقت صرف میرے رحم و کرم پر ہو۔ ایسی سختی کرنا آسم کی مجبوری تھی۔ اس کے سرد لہجے میں دھمکانے پر سارا ہمیشہ کی طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا واصف بھی کہیں چلا گیا تھا، ایسے میں وہ اس کی بات نہ مان کر کسی نئی مصیبت کو دعوت نہیں دے سکتی تھی۔ میں کچھ دیر سے تمہاری حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، اب چپ چاپ وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ اس نے مزید سختی سے کڑکا اور اس کے بھیگے وجود اور کپکپاتے لبوں سے نظریں ہٹاتے اس نے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ اس نے سارا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، نہ ہی سارا نے چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ جاؤ چینج کرو۔ نیچے کنزا کے کمرے کے قریب اس نے باہر ہی کھڑے اسے اندر دھکیلا۔ آسم، مجھے ہر طرف اندھیرا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے قدم ڈگمگاتے پر دوبارہ اس کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ آسم کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہ اتنی شرافت سے اس کا ہاتھ تھامے کیسے چلی آ رہی تھی۔ اس کے حواس باختہ چہرے کو دیکھتے آسم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ سارا، یہاں دیکھو۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے اٹھاتے اس نے اسے آنکھیں بھی اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ بلیو می، کچھ نہیں ہوا، نہ ہی کچھ ہوگا۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے اس قدر نرمی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ کتنا یاد کر رہی تھی سارا اس کے نرم لہجے کو۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی جبکہ وہ اس کا گال تھپتھپاتے اب کہہ رہا تھا۔
تم چینج کرو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ 10-15 منٹ تک وہ فارغ ہوئی مگر عاصم واپس نہیں آیا۔ اسے بھی اس کی واپسی کا کوئی انتظار نہیں تھا۔ البتہ کھانس کر سینے میں جو درد اٹھنے لگا تھا اور ہلکا پھلکا زکام محسوس ہو رہا تھا، اس پر وہ زیادہ دیر کمرے میں نہیں رک سکی تھی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا مگر کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کا سامنا عاصم سے ہوا۔ وہ کچن سے وہیں آ رہا تھا، تبدیل شدہ لباس میں موجود، ہاتھ میں مگ پکڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ پریشانی سے پوچھتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے سینے میں درد ہے، یوں لگ رہا ہے فلو ہو رہا ہے، مجھے کافی چاہیے تھی، اس نے مڑ کر بتایا اور دوبارہ کچن کی طرف جانے لگی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ دبے دبے لہجے میں اس نے سخت استفسار کیا۔ وہ اسے لڑنے کو واپس کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شروع کرتی، عاصم ہی سختی سے بول پڑا۔ کافی میں کیفین ہوتی ہے، ویسے تو کسی بھی ڈرگ کے بعد کیفین لینا بے حد خطرناک ہے، مگر جو کوکین تمہارے اندر گیا ہے اور جتنی تمہاری جان ہے، اسی حساب سے کافی کے بعد تو تم مر ہی جاؤ گی۔ اگرچہ وہ اس کی سانس میں شامل ہوئے ڈرگ کی مقدار پر اس کی پتلی ہوتی حالت پر افسوس ہی کر سکتا تھا، مگر کیا کرتا؟ اگر وہ ذرا اسی بات پر اسے ماں اور بھائی سے لاڈ اٹھواتے نہ دیکھ چکا ہوتا تو ضرور اسے ہی جھڑکتا، مگر وہ جانتا تھا کہ اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ کس قدر حساس ہو چکی تھی۔ نرمی سے سمجھانے والے انداز سارہ کو صاف اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ جو رونا وہ کچھ دیر پہلے بول بیٹھی تھی اچانک پھر سے یاد آ گیا اور اس کا مذاق اڑاتا انداز۔ ہمیشہ کی طرح کچھ بھی سوچے بغیر وہ رونا شروع کر چکی تھی۔ آپ کی وجہ سے میں مر جاتی۔ رونے کی وجہ نہ پوچھے جانے پر اس نے خود ہی بتا دیا، اور وہ جو ہونک بنا اب رونے کا سبب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس معصومیت پر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روک سکا تھا۔ اگر سارہ کی یہ بات اس کے دوست سن لیتے تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے، پر اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ لوگ ڈرگس مرنے کے لیے نہیں بلکہ سرور کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاگل مت بنو۔ اس بے وقوف کو گزشتہ 1 گھنٹے میں چوتھی دفعہ روتے دیکھ کر اس نے محبت سے سمجھانا چاہا۔ بس یہ سوچو، بلکہ اپنے دل سے پوچھو، سارہ کیا میں ایسا ہونے دیتا؟ مگ ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے مقابل آ گیا تھا۔ یار محبت کرتا ہوں تم سے، تم مان کیوں نہیں جاتی؟ آنچ دیتے لہجے میں ہرنوز جھنجھلا کر پوچھتا، وہ ایک ہاتھ اس کی تھوڑی پر جبکہ دوسرا اس کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی محبت، اس نے آنسو پوچھتے کہا۔ آواز خلاف معمول آج آہستہ تھی، یقیناً سوئی ہوئی کنزا کا لحاظ کیا گیا تھا۔ چھوڑے، اسے خود سے دور کرتے وہ بیڈ کی پائنٹی پر رکھے کاؤچ پر جا بیٹھی۔ دونوں ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھتی وہ اس کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی۔ میں بھائی کو کہوں گی مجھے واپس ہاسپٹل بھیج دیں، شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی میں آپ کی۔ خفگی سے یہ کہنا وہ ہرگز نہیں بولی تھی۔ اچھا چلی جانا، اس نے آرام سے کہا اور اس کے سامنے کاؤچ پر آ بیٹھا۔ سارہ نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ رونا بند کرو اور یہ پیو، نرمی سے کہتے اس نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک خالی نظر مگ پر ڈال کر اس نے مشکوک انداز میں پوچھا، جیسے ڈر تھا کہ وہ اب اسے جان بوجھ کر ایسا کچھ کھلا دے گا۔ اس کی بدگمانی پر عاصم نے مسکراہٹ دبائے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، خود ہی کہہ رہی ہو میں مرنے والی تھی، تمہیں مرنے سے بچانے کے لیے لایا ہوں۔ نہیں چاہیے کچھ، جائے یہاں سے۔ اس کی خفگی ہنوز برقرار تھی۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے سارہ، بس لیمن واٹر ہے، پی لو، اچھا فیل کرو گی۔ اب کی بار وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ سارہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بے ریا تھا، کسی بھی بناوٹ سے پاک اور سادہ۔ بادل ناخواستہ اس نے پکڑ لیا تھا اور بغیر اس کی طرف دیکھے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بڑھنے لگی۔ اتنی نازک کیسے ہو؟ زیادہ دیر عاصم خاموش نہ رہا گیا تو اس نے شرارت سے پوچھا۔ سارہ چونکی تھی پر کوئی جواب دیے بغیر دوبارہ مگ کو منہ لگا لیا۔ اتنا سا ڈرگ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں لیا، بس سانس میں گیا تھا۔ وہ اب اس کی حالت یاد کر کے لطف اندوز ہوتے بول رہا تھا۔ سارہ کو شدید غصہ آیا پر لیمن واٹر کے ساتھ اس نے غصہ بھی پینے کی کوشش کی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بینچ رکھی تھیں۔ اتنے سے تو فیل بھی نہیں ہوتا، اور تمہاری حالت ایسے غیر ہو رہی تھی جیسے پورا پیکٹ۔ چلے جائیں۔ اسے مذاق اڑاتے دیکھ کر وہ مزید برداشت نہ کرتے چٹک گئی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ، آہستہ بولو، کنزا جاگ جائے گی۔ اس کے چلانے پر وہ ٹپٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے تو آج تم نے میرا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اس کے باوجود میں سوری کرتا ہوں۔ نقصان تو تم سے پورا کروا ہی لوں گا، لیکن پہلے میری بات سنو ڈیئر سارہ۔ اس کے قریب جھکتے وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا، مجھ سے نہ تمیز سے بات کیا کرو، میں تمہارا یہ لہجہ برداشت نہیں کروں گا۔ آج کی چھوٹ دے رہا ہوں مگر آئندہ نہیں، اس نے دھمکایا تھا۔ سارہ نے خوفزدہ ہوتے چہرہ اٹھایا، بلکہ تیزی سے لرز رہی تھی۔ جاؤ بیڈ پر،
اسے دیکھتے آسم نے رخ موڑتے حکمیہ انداز میں کہا، وہ ہلی تک نہیں۔ سارا جاؤ شابر سونے کی کوشش کرو۔ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے خود پکڑ کر کھڑا کیا اور دھیرے سے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ آپ کی زور زبردستی میں اپنے بھائی کو بتا دوں گی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ایک دفعہ پھر اس کی تیزی سے بکتی آنکھوں پر آسم نے بیزاری سے سر جھٹکا اور عاجزی سے بولا، اچھا بتا دینا، فی الحال سو جاؤ سالہ، مجھے بھی آرام کرنا ہے یار، تھکا ہوا ہوں۔ اس بار اس کی بات مان لی گئی تھی۔ وہ کنزا کے قریب دراز ہو کر خود پر چادر تان گئی تھی۔ چند منٹ وہ وہیں کھڑا رہا۔ سارا نے بڑی احتیاط سے چادر سے سر باہر نکالا۔ دیکھنا چاہا تھا کہ آیا وہ چلا گیا ہے یا نہیں۔ وہ گیا نہیں تھا، بلکہ اب اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ غصے سے ناک چڑھا کر وہ جھپاک سے چادر کے اندر گھسی۔ آسم کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ یہ لڑکی اپنی ہر حرکت کے بعد اسے اپنے دل کے مزید قریب کرنے لگتی تھی۔ کچھ دیر سرتاپا چادر میں چھپے وجود کو دیکھنے بعد کمرے کی روشنیاں گل کرتے وہ بھی نکل گیا۔ جاری ہے۔